السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چینل قادری وائس میں خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو علامہ اقبال کے ایک شعر جو وحدت اسلام کے بارے میں ہے اس پر اظہار خیال ہوگی۔ چلے شروع کرتے ہیں۔ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرونی دریا کچھ نہیں۔ جناب صدر جلسہ اور معزز حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس محفل میں مجھے علامہ اقبال کے اس شعر پر گفتگو کا شرف حاصل ہوا ہے۔ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ جناب صدر ذرا غور فرمائیے، علامہ اقبال نے اس شعر میں فرد اور ملت کے رشتے کی استواری کو موج اور دریا کے ربط سے واضح کیا ہے۔ جس طرح موج دریا کے بغیر لاوجود ہوتا ہے اور اپنی قوت سے محروم ہوتا ہے، بالکل اسی طرح اگر فرد ملت سے جدا ہو جائے تو اپنی پہچان کھو بیٹھتا ہے اور اپنی قوت و صلاحیت سے محروم ہو جاتا ہے۔ افراد یکجا اور متحد ہو کر ملت بناتے ہیں اور پھر افراد کی اس اتحاد کی بنیاد پر ملت کی پہچان ہوتی ہے۔ ریت کا ایک ذرہ بظاہر ایک حقیر بے بذات ہوتا ہے، لیکن جب یہ حقیر ذرات آپس میں مل کر آندھی کا روپ اختیار کر لیتے ہیں تو پھر یہ کس قدر دل دہلانے والا طوفان کا روپ دھار لیتے ہیں۔ اسی طرح پانی کا ایک قطرہ اپنی وجود میں کوئی قوت نہیں رکھتا، لیکن جب یہ قطرے لاتعداد مقدار میں مل جاتے ہیں تو سیل بے پناہ بن جاتا ہے، جو ہر شے کو سونامی کی طرح حشاک سمجھ کر بہا لے جاتے ہیں۔ جناب صدر، ان مثالوں اور اس طرح بہت سے دیگر مثالوں سے یہ واضح کرنا مقصود ہے کہ فرد تنہا کچھ بھی نہیں، اور جب یہ ملت سے کھٹ جائے تو اس کی حیثیت پر برابر نہیں رہتی، لیکن جب یہ متحد ہو تو ایک ملت کے طور پر ان کا وجود مسلم ہوتا ہے۔ جناب صدر، قرآن کریم میں جو کہ انسانیت کے لیے پیغام حیات ہے، واضح الفاظ میں ارشاد ہوا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور آپس میں تفرقہ میں نہ پڑو۔ اس میں مسلمانوں کے لیے یہ خصوصی پیغام موجود ہے کہ ملت اسلامیہ کا تصور مغربی قومیت سے بالکل مختلف ہے۔ مغربی تصور قومیت رنگ و نسل اور وطنیت پر اپنی بنیاد رکھتا ہے، جبکہ ملت اسلامیہ کا تصور مذہب پر اپنی بنیاد رکھتا ہے۔ جس نے حکم توحید یعنی لا الہ الا اللہ پڑھ لیا وہ ملت اسلامیہ کا فرد بن گیا، خواہ وہ افریقی ہو یا امریکی، شامی ہو یا مصری، عراقی ہو یا ایرانی، افغانی ہو یا پاکستانی، سفید ہو یا سیاہ، اس کا مرنا جینا سب ملت اسلامیہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ اسی طرح ملت اسلامیہ وسیع تر اتحاد اور بھائی چارے کو جنم دیتی ہے۔ اس لیے اقبال فرماتے ہیں اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ افسوس صد افسوس صدر محترم، آج مسلمان اپنی اس بنیادی حیثیت کو فراموش کیے بیٹھے ہیں۔ وہ رنگ و نسل اور علاقائیت کے جھوٹے پندار میں مبتلا ہو گئے، اس لیے پوری دنیا کی ایک تہائی آبادی ہونے کے باوجود وہ زبوحالی کا شکار ہے اور مغربی جمہوریت انہیں فرقوں میں تقسیم کر رہا ہے۔ حالانکہ اقبال کہتے ہیں بتان رنگ و خوں کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، بتان رنگ و خوں کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ تورانی رہے باقی نہ ایرانی نہ افغانی۔ جناب صدر، مسلمانوں کی عدم اتحاد اور نہ اتفاقی کے اس سے بڑھ کر کیا مثال پیش کی جا سکتی ہے کہ مغربی اقوام جو کہ ہمارے قدرتی وسائل پر گدھ کی طرح مسلط ہونا چاہتے ہیں، انہوں نے مسلمانوں کو جغرافیائی وحدتوں اور فرقوں کے علاوہ ذات پات میں تقسیم کیا ہے، اور نہ عاقبت اندیش مسلمان اور ان کے مغرب زدہ حکمران ایک پلیٹ فارم پر متحد نہ ہو سکے۔ حالانکہ مغربی اقوام یہود و عنود انہیں باری باری مختلف بہانے بنا کر
تباہ کرنے کی ابتدا کر چکے ہیں۔ پہلے ایران کو عراق سے لڑایا، پھر عراق کو کویت سے لڑایا، پھر عراق پر چڑھائی کی، لیبیا اور افغانستان کو اقوام متحدہ کے جھنڈے تلے رون ڈالے۔ اب شام کی باری ہے، اور اس طرح شاید ایران اور پاکستان کو یکے بعد دیگر اپنی جارحیت کا نشانہ بنا کر مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے غلام بنانے کا سوچ رہے ہیں۔ جناب صدر، مسلمان تمام دنیا میں اسلام کی آفاقی تعلیمات بھلا چکے ہیں۔ ہم پاکستانی، افغانی، بنگلہ دیشی، تاجک، ازبک، ایران، عربی اور افریقی مسلمان برکن فرقوں میں بڑھ گئے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری وحدت بھارا پا رہا ہے۔ اقبال ہماری اس مرض کی تشخیص کرتے ہوئے دوا بھی تجویز کرتے ہیں: غبار آلودہ رنگ و نسب بالوں پر تیرے، غبار آلودہ رنگ و نسب بالوں پر تیرے، تو اے مرغ حرم اڑنے سے پہلے پر فشاں ہو جا۔ فرماتے ہیں: ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کا شعر۔ جناب صدر، اس لیے آج امت مسلمہ پستی اور زبوحالی کا شکار ہے۔ ان پر دہشت گردی کا لیبل چسپاں کیا گیا ہے، ان پر ہر طرف سے یہود و ہنود کی مار ہے۔ امت مسلمہ کی سرفرازی کے لیے ضروری ہے کہ جہاں بھی مسلمان ہے وہ اپنے آپ کو ملت اسلامیہ کا فرد سمجھے۔ مسلمان ممالک کے پاس قدرتی وسائل کی کمی نہیں، معدنی خزانوں سے ان کے زمینوں کے سینے بھرے پڑے ہیں، لیکن چونکہ ان میں اتحاد نہیں اور انہیں نے اپنے آپ کو یورپی اقوام کے تابع کیا ہوا ہے، ہمارے حکمران بھی اسلام کے وفادار نہیں، ان کے خزانے مغربی ممالک میں پڑے ہوئے ہیں جن پر مغربی اقوام عیاشیاں کر رہے ہیں۔ اگر مسلمان متحد ہو اور ہر فرد ملت کے مقدر کا ستارہ بن جائے تو پھر دنیا میں حکمرانی کی نوید صرف مسلمانوں کو سنائی جا چکی ہے۔ میں قول اقبال: آہ کے کھو گیا تجھ سے فقیری کا راز، آہ کے کھو گیا تجھ سے فقیری کا راز، ورنہ ہے مال فقیر سلطنت روم و شام۔ صدر محترم، میں دوسرے مسلمان ممالک کو کیا کہوں، خود اپنی اسلامی و نظریاتی ملک پاکستان میں ہم مختلف فرقے دیکھتے ہیں۔ سندھی، بلوچی، پنجابی اور پٹھان میں تقسیم ہے ہم، اور اس پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ اگر ہم پاکستان کو اسلام کا ناقابل تسخیر قلعہ بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں اقبال کی تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا۔ ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، پیوست رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ والسلام۔